بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چغلی اور غیبت میں فرق۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسانوں کو اچھے اخلاق، باہمی احترام اور سچائی کی تعلیم دیتا ہے۔ معاشرتی بگاڑ کی جڑوں میں شامل گناہوں میں سے دو اہم گناہ جو غیبت اور چغلی ہیں، یہ دونوں افعال انسانوں کے دلوں میں نفرت، حسد اور دشمنی پیدا کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ دونوں ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے جو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے تو ہم اس کی انٹروڈکشن یعنی تعریفات دیکھ لیتے ہیں کہ غیبت اور چغلی میں فرق کیا ہے، ان کی کیا کیا تعریفات ہیں۔ تو غیبت یہ کسی کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا جو اگر وہ سن لے تو اسے ناگوار گزرے، چاہے وہ بات سچ ہی کیوں نہ ہو۔ اور چغلی کسی کی بات دوسرے کو اس نیت سے پہنچانا کہ ان کے درمیان فساد، نفرت یا جھگڑا پیدا ہو۔ کسی کی بات دوسرے کو اس نیت سے پہنچانا کہ ان کے درمیان فساد، نفرت یا جھگڑا پیدا ہو جائے، اس کو چغلی کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان یعنی چغلی اور غیبت کے درمیان فرق کی وضاحت کس طرح ہم کریں گے۔ تو قرآنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یعنی اس گناہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ خاص طور پہ غیبت کے بارے میں قرآن کی جو آیات ہے وہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کرو۔ تجسس کہتے ہیں جاسوسی کو۔ اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو اسے ناپسند کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کا یہ ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، جس میں صراحتاً اللہ تعالیٰ نے غیبت سے منع کیا ہے، تجسس سے منع کیا ہے، اور بدگمانیوں سے منع کیا ہے۔ اسی طرح ہم آتے ہیں چغلی کے بارے میں قرآن کی آیات کیا بتاتی ہیں۔ سورۃ القلم آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، اور ہر اس شخص کا کہنا نہ مانو جو بہت قسمیں کھانے والا، ذلیل ہو، عیب لگانے والا ہو اور چغلیاں کرنے والا ہو۔ تو یہ دیکھیں ذرا اس ترجمے میں کہ ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جو قسمیں کھاتا ہو، ذلیل ہو، عیب لگاتا ہو، چغلیاں کرتا ہو۔ یہ واضح الفاظ ہیں قرآن کریم کے چغلی کے بارے میں کہ چغلی یہ حرام ہے، جس طرح کی غیبت حرام ہے۔ اسی طرح سورۃ الہمزہ میں آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانا دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے فرما دیا کہ یہ شخص ہلاکت میں پہنچ گیا جو تانے دیتا ہے، پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرتا ہے۔ پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرنا یہ تو معلوم ہے آپ کو کہ پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم حدیث مبارکہ میں ان برائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا، ایسا ذکر کرنا جو اسے ناگوار ہو، ان تذکر اخاک فیما یکرہ۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر وہ واقعی بات اس میں ہو، وہ برائی اس میں بات پائی جاتی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ بات سچ ہے تو یہ غیبت ہے،
اور اگر جھوٹ ہے تو بہتان ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے، یہ برائی اس میں پائی جاتی ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر یہ برائی نہیں پائی جاتی، جھوٹ ہے، تو یہ بہتان ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ امام مسلم بن حجاج نے صحیح مسلم میں ذکر فرمائی ہے۔ تو آتے ہیں ہم نتیجے کی طرف کہ دونوں برائیاں اور اس کا نتیجہ کیا ہے۔ تو یہ ملاحظہ فرمائیے کہ چغلی اور غیبت دونوں اسلام میں کبیرہ گناہ شمار ہوتے ہیں۔ ان سے نہ صرف دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے بلکہ معاشرہ انتشار اور فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں کتنا فساد اور انتشار ہے، یہ ایک دوسرے کی برائیاں اور ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے ان کی چغلی کرنا اور غیبت کرنا، اس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، دوسروں کی عزت کا خیال رکھے، اگر کچھ بولنا ہو تو خیر کی بات کرے ورنہ خاموش رہے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔